السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد یوٹیوب چینل کیمیائے حکمت بشیر احمد۔ آج میں ایک تھوڑا سا لمبا نسخہ مشہور عام روایتی شمس مغرب جو مغرب کے لوگ بناتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہ نسخہ بہت لمبا ہے، اگر کسی شخص نے کر لیا تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ نسخہ کچھ یوں ہے، سنیے۔ خوش گفت شمس مغرب گوگرو توتیا، زرنیخ سرب زیبک اجزائے کیمیا، در خون تیرا ترکن مصرا گداز زرکن این ہست کیمیا۔ اس نسخہ کی شرح و تفسیر سندن اس طرح سے حکیم محمد الدین ثابت نیشا پوری سے خواجہ محمد سلطان کو، اور خواجہ سے شیخ حسن صوفی علی صوفی کو، اور صوفی سے مولانا اشکی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملی ہے، اور حکیم محمد الدین ثابت کو حکیم شمس الدین مغربی سے ملی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنتا نہیں ہے، وہ سب جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ بنتا نہیں ہے، سونا نہیں بنتا جی۔ اس نسخہ میں 3 مطلوبہ خون تیرہ کو قرآن شریف کی 18ویں سپارہ کی شروع میں آیت ذیل سے مستبد کیا گیا ہے۔ سنیے قولہ تعالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، آج سن لیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ قولہ تعالی والشجرۃ تخرج من طور سیناء اتوبت بالدہن وسبق العقلین۔ ترجمہ: اور پیدا کیا درخت کو کہ نکلتا ہے پہاڑ طور سینہ سے، کہ اگاتا ہے چکنائی کو اور سالن واسطے کھانوں کے۔ شجرہ طور سینہ سے مراد سر کے بال ہیں، کیونکہ دل کی وجہ سے انسان بمنزل طور سینہ کے ہے۔ طور سینہ گشت موسیٰ راہ مکان آشکارا طور سینہ ہستے دل، یہ بھی فرمایا ہے قلندر لاہوری نے۔ اور دہن سے مراد روغن نشادر ہے، مال اور روغن مل کر رنگ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبق العقلین، کھانے والوں کے واسطے رنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں یا کوئی اور شخص نہیں فرما رہا ہے کہ سبق العقلین کھانے والوں کے لیے رنگ ہے، کھانے والوں کے واسطے رنگ ہے، جس کو خون تیرا یا مومیائی کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سونا نہیں بنتا، اپنا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں نے بھائی جی سونا بنایا ہے، اور اللہ کی یہ دین ہے، جس کو چاہے کو دے دے۔ اور اس کی ترکیب ملاحظہ فرمائیں، اس میں قرہ انبیک نحاسی لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر آج کل جو قرہ انبیک یہ جو سٹیل کی ہے اس سے بھی کام چل سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے، سیاہ رنگ کے جوان آدمی کے بال یا حبشی کے بال یا بچوں کے سیاہ بال لے کر خوب دھوئیں تاکہ چرب و میل سے پاک صاف ہو جائیں۔ پانی دھونے میں گرم استعمال کریں، خشک کر کے پارچہ میں لپیٹیں اور مقراظ سے باریک قطر کر رکھ لیں۔ اسی قدر بہتر ہوگا جس قدر زیادہ باریک ہو جائیں۔ پھر قرہ انبیک میں ڈال کر قابلہ کو انبیک سے پیوستہ کریں، مضبوط گل حکمت کر کے دیگدان پر رکھ کر دیگدان کو ہر 4 طرف سے مضبوط گل حکمت کر لیں اور قابلہ پانی میں رکھا جائے۔ اب قرہ انبیک کے نیچے تھوڑی تھوڑی ہلکی سی آنچ دیں تاکہ قطرہ قطرہ سفید پانی ٹپکے۔ اس کے بعد زرد پانی نازل ہوگا اور پھر سرخ تیل آئے گا۔ جب وہ خون کی طرح ٹپک چکے تو قابلوں کو ہٹا لیں اور تلچھٹ کو قرہ سے نکال کر بشرطِ ضرورت بدستور اور بال ڈال کر اسی طرح رطوبت مختر کرتے رہیں۔
اور پھر تمام مقتر کو یک جان کر کے ایک پیالہ چینی میں جمع کر لیں اور روغن کو پیالہ سے لے لیں تاکہ بالوں کے پانی پر چکنائی نہ رہے۔ پس اس تمام روغن بالوں کو ثابت کریں، جس کی تدبیر عملی حسب ذیل اور پانی بالوں کا علیحدہ محفوظ رکھیں۔ پس لیں 1 تولہ روغن شجر بالوں کا روغن اور 4 تولہ روغن نشادر، ان ہر دو کو چینی کے پیالے میں ڈال دیں اور اوپر سرپوش رکھ کر برتن کو ریگ پر گرم کریں یہاں تک کہ روغن نشادر خشک ہو جائے۔ اس طرح سے تمام کو حل کریں، قیم اور سیاہ رنگ ہو جائے گا۔ جب انگلی پر لگائیں گے تو زرد رنگ دے گا اور آگ پر ڈالیں گے تو آگ کو بجھا دے گا اور قوام اس کا مانند شہد کے ہوگا، یہی خون تیرہ ہے۔ پس ادویہ مطلوبہ کو بالوں کے سفید پانی سے کھرل کریں تاکہ مزاج پکڑے، یعنی 7 بار تزکیہ و تشویہ کریں۔ اگر یہ پانی کم ہو جائے تو روغن نشادر ڈال دیں۔ اس کے بعد تشمیہ کا عمل روغن ہی سے کریں۔ جب یہ عمل ختم ہو جائے تو 1 پیالہ چینی میں محفوظ رکھیں اور 4 حصہ روغن نشادر دے کر حل کریں کہ مشمع ہو جائے، اور نحاس کے پترہ پر اگر نقطہ اس تیل کا لگائیں گے تو اندر و باہر سے وہ سرخ ہو جائے گا۔ سمجھتے ہیں نا، تانبے کے پترہ نحاس کے پترہ پر، اگر نحاس کے پترہ پر نقطہ اس کا لگائیں گے تو وہ اندر اور باہر سے سرخ ہو جائے گا۔ مولانا اشکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکماء نے اس راز کو پوشیدہ کیا ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ پہلے روح اعظم یا ہجر حیوانی یا شجرت معظم یا ملائے انسانی یا نشادر عملی یا گلشن حکمت کی حقیقت سے واقف ہو اور پھر اس کام میں ہاتھ ڈالے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب تک پہنچا دے۔ نااہل پروں پر معمہ کو ظاہر کرنے پر لعنت کی گئی ہے، جو اس کے اہل ہی نہیں ہے۔ اہل فرنگ اس راز کو معلوم نہ کر سکے اور نشادر عملی کا تجربہ آج تک نہ کر سکے، صرف یہی عام نشادر قیم النار سمجھے، اور فرنگیوں کے دوست بھی اسی کو ہی نشادر قیم النار سمجھتے رہے۔ لوگ طرح طرح سے اور نشادر عملی کا تجربہ نہ کر سکے، صرف یہی عام نشادر قیم النار لوگ سمجھتے ہیں، لیکن لوگ طرح طرح سے گندھک کا تیل بھی بناتے ہیں۔ میرے آج کل تو یوٹیوب پر بہت سے لوگ ہیں جو گندھک کے تیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک گندھک کے تیل جو کہ صحیح خالص بنتا ہے، جس کے بارے میں اولیاء کرام کا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ آج تک یوٹیوب کی دنیا میں کسی نے بھی نہیں بتایا، میرا یہ دعویٰ ہے۔ کوئی ہے ایسا تو وہ سامنے آئے جس نے یہ نسخہ بیان کیا ہو یوٹیوب کی دنیا میں۔ مگر لوگ طرح طرح سے گندھک کا تیل بناتے ہیں، مگر وہ تیل نہیں ہوتا۔ تیل تو ہو جاتی ہے مگر اس کے اندر تانبا ہوتا ہے، وہ تیل نہیں ہوتا۔ بغیر نشادر عملی کے یہ راز سینہ بسینہ چلا آتا ہے، اور وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس راز کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1 تولہ نشادر عملی سے 1 کروڑ تولہ شمس بنتا ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ 1 تولہ نشادر عملی سے 1 کروڑ تولہ شمس بنتا ہے، اور 1000 بار گلاؤ، ہر بار رنگ تیز ہوگا۔ نشادر عملی سے ہر چیز کا تیل نکل آتا ہے جو کام والا ہوتا ہے، اور یوں تو گندھک کا تیل اور سنکھیا، ٹال، ورکیا، شنکر وغیرہ کا تیل آکاش بیل سے بھی لوگ نکال رہے ہیں، مگر وہ تیل نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ مگر اکثیری تیل جو ہوتا ہے وہ ہر مرض کی دعا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تپ دیکھ بھی جاتا رہتا ہے اکثیری تیل سے۔ اس لیے مولانا اشکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ لوگ دہنے نشادہ نکالتے ہیں اور روغن گندک بھی، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو اکسیر بنانی آتی ہے، مگر ہرگز نہیں۔ چنانچہ نسخہ حاضہ کی بابت اظہار خیال فرماتے ہوئے مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ نسخہ حکیم شمس الدین مغربی نے اپنی دختر کے جہیز میں رباعی لکھ کر دیا تھا۔ یہ ترکیب اربع عناصر ہے، زرنیخ و توتیہ اور گوگرو انفاس ہیں کہ رنگ دے کر اڑ جاتے ہیں۔ سورب جسم اور زیبک ارواح ہے، سب کو ملا کر جسم تیار کیا جائے۔ جب بوقت یہاں تک پہنچ جائے اور جسم حیوانی تیار ہو جائے تو سماب کے کلی اور جزئی رس، اس کے لیے روح اعظم چاہیے کہ جسم کو حرکت میں لائے اور بال صورت کو فعل میں لے جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور حکمہ اس روح اعظم کو شجرہ معظم، ہجر الکریم اور نشادر عملی و ملح انسانی و گلشن حکمت و کبریت احمر و لبن العذراء اور دہن الاقرب اور دہی النسب القاتل متفرق نام دیتے ہیں۔ اور مخیر روح اعظم کے تمام محنت بیکار محض ہے، پس عاقل کو چاہیے کہ اس کی حقیقت سے واقف ہو تاکہ مطلب کو پہنچے، اور مشمع کرنے کی حکمت حکمائے مغرب کی ایجاد ہے، یعنی تشمیہ دینے کی، جس سے اہل ہند نا واقف ہیں۔ حضرات یہ پارہ کی اکثیر نہیں، کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ حضرات یہ پارے کی اکثیر نہیں، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ عرب اور ایران میں خال خال لوگ واقف ہیں کہ یہ راز سینہ بسینہ چلا آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انگلیوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں اور بہانہ سے آنکھ بچا کر ڈال دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ گوینند سنگ لحل شود در مقام صبر، آرے شود و لیک بخون جگر شود، دریں بازار ہر کس در گزر نیست، زکامی راز بوئے گل خیر نیست، اشکی ز حدیث عشق بس کن، راز نہاں است زو بس کن۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد۔ اگر میرا نسخہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ کر لے، اگر نہ آئے تو نہ کرے، زیادہ جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ نسخہ صرف ایک جوش میں آ کر میرا یہ نسخہ اپنے ہاتھ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ میں نے یہ نسخہ بنایا، پہلی دفعہ بنایا، دوسری دفعہ بنایا، تیسری دفعہ بنایا، میں نے زندگی میں یہ صرف 4 دفعہ بنایا ہے نسخہ، اور ہر دفعہ یہ نسخہ کامیاب ہوا ہے۔ میرے مالک کا کرم ہوا ہے، مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ میرے نصیب میں ملی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنتا دیکھا، میں نے بازار دیکھا، مگر مجھے اب بھی یقین ہے اللہ کا حکم نہ ہو تو میں کوئی چیز 10 روپے بھی بازار سے حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا مولا ہمیشہ مددگار رہے، اللہ بس باقی ہے بس۔ خدا حافظ، والسلام۔ آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت۔